بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے شعبان المعظم کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے، جس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم یوں دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ ہمارے لیے ماہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اس حدیث مبارکہ اور دعا سے یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو سکھایا جا رہا ہے کہ ماہ رمضان سے قبل اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے خیرات و برکات حاصل کرنے کے لیے عبادت و بندگی کی توفیق کی دعا کی جائے۔ جب اعمال صالح اور عبادت کی توفیق عطا کی جائے گی تو یقیناً انسان ماہ شعبان میں بھی احکامات الہیہ کی پیروی کرتے ہوئے عبادت اور بندگی سے خیرات و برکات حاصل کر سکے گا اور رمضان کے مہینے کا بھی اچھے طریقے سے استقبال کر سکے گا۔ اللہم بارک لنا، بارک لنا سے مراد یہ ہے اے اللہ ہماری اطاعت، عبادت اور بندگی میں مزید برکت عطا فرما۔ اور ماہ شعبان کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ اس ماہ کے بعد ماہ رمضان مبارک کی پرنور ساعتیں رحمت و برکت کے لیے سایہ فگن ہو جاتی ہیں۔ دوسری حدیث پاک کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ شعبان المعظم کی 15 شعبان کے حوالے سے ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ شب برات کی بیداری کر کے صبح روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ رب العالمین غروب آفتاب کے بعد اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور پکار پکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا تاکہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی غم زدہ میں اس کی مصیبت دور کروں، ہے کوئی مدد مانگنے والا میں اس کی مدد کروں۔ اگر آج کی شب کوئی مجھ سے عافیت طلب کرے تو میں اسے عافیت دوں، یوں ہی ندا کرتے کرتے صبح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح عظیم عطیہ عنایت فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 15 شعبان المعظم کو اللہ رب العالمین کی دربار میں حاضر ہو کر دعا کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، سچے دل سے اپنے پچھلے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے، اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو پھر صبح کے وقت جب بندہ روزہ رکھتا ہے، یعنی کہ شب بیداری بھی کرے، ساری رات اللہ کی عبادت بھی کرے، پھر نماز فجر بھی ادا کرے، روزہ بھی رکھے، تو پھر اللہ رب العالمین اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نازل ہو کر فرماتا ہے، آواز آتی ہے مجھ سے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، ہے مجھ سے کوئی غم زدہ میں اسے عافیت دوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس رات کو یہ عمل ہوتا ہے۔ تو اس رات کی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، جب صحابہ نے سوال کیا نا کہ یا رسول اللہ آپ اس ماہ مقدس کے اندر باقی مہینوں کی بنسبت اس کے اندر آپ روزوں کی کثرت فرماتے ہیں، زیادہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟
میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ماہ مقدس کے اندر 15 شعبان المعظم 15ویں شب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہر انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے حضور میرے اعمال پیش ہوں تو روزے کی حالت میں ہوں۔ تو صاحبو، جس کو اس رب وحدہ لا شریک نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، وہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی یہ خواہش ہے کہ جب اللہ کی حضور میرے اعمال پیش ہوں تو روزے کی حالت میں ہوں، تو پھر ہم ان کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہمارے بھی اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوں تو روزے کی حالت میں ہوں، آئیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتی ہوئے اس شعبان المعظم کی اس 15ویں شب کو خاص اہتمام کریں، شب بیداری کا، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور صبح کو روزہ رکھیں اور اللہ رب العالمین کی برگاہ میں التجا کریں، میرے مالک ہم بدکار ہیں، سیاکار ہیں، ڈوبی ہوئی ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے پیارے محبوب کی امت میں ہیں، مولا اپنے پیارے محبوب کی صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ ہم یوں دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی برکت سے، حضور کے نالے پاک کا صدقہ ہم سب پر اپنا خاص کرم بھی فرمائے گا، فضل بھی فرمائے گا، اپنی رحمتیں بھی عطا فرمائے گا، اپنی برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس شب بیداری کا خاص اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔